محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک غریب دہاڑی دار مزدور تھا۔ میں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیوی کو مقابلے کے امتحان کی تیاری کروائی۔ جب رزلٹ آیا تو میری بیوی نے پورے صوبے میں 5ویں پوزیشن لی تھی۔ میں مٹھائی لے کر گھر پہنچا تو میری 8 ماہ کی بیٹی رو رہی تھی اور نزدیک ہی ایک خط رکھا ہوا تھا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی کیونکہ میری بیوی تو مجھے چھوڑ کر اپنے دوست۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک مجھے کسی ہسکیوں کی آواز محسوس ہوئی تھی۔ پہلے میں اس آواز کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب مسلسل مجھے کسی کے رونے کی آواز آتی رہی، میں نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو کمرے میں میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گیا تھا اور اگلے لمحے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میری بیوی زمین پر سر جھکائے روئے جا رہی تھی، باقاعدہ آواز سے۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نازش، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میرا لہجہ گھبرایا ہوا تھا، جبکہ وہ میری موجودگی محسوس کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ اپنا سر اٹھا کر بولی، نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی رو رہی تھی۔ لیکن میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، نہیں نازش، تم کبھی بھی بلا وجہ نہیں روتی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں روئی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اداس ہونے سے، میں روؤں یا مر جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا دماغ بھن اٹھا تھا، آخر ہوا کیا تھا جو وہ اس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی؟ میں فوراً کمرے میں واپس آیا تھا اور اس کو روتا دیکھ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بولی، آپ مجھے پریشان نہیں کرو، مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے، آپ چپ چاپ سو جاؤ، رات بہت ہو رہی ہے، آپ کو صبح مزدوری پر بھی جانا ہے۔ مگر میں سمجھ گیا تھا کہ بات بڑی ہے، ورنہ کبھی بھی نازش اس طرح سے برتاؤ نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ عزت سے پیش آتی ہے۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا اور اس دوران مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ جتنا وہ میرا ساتھ دیتی تھی، اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی اب تک مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ کبھی کبھی فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی، مگر نازش ہمیشہ ہمت کر کے میرا ساتھ دیا کرتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نہ پیسے چاہیے، یا پھر امی جان کے گھر جانا ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، ہر بار مسئلہ پیسوں کا یا امی کے گھر کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان بھی تھک جاتا ہے، اور اب میں بھی تھک چکی ہوں۔ اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اب بستر پر لیٹ گئی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگ گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور شوہر ہوتا تو اب تک اپنی بیوی کو بھاڑ میں جھونک کر سو جاتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو اپنی بیوی کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ میں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا، خدا کے لیے نازش، مجھے مشکل میں نہیں ڈالو، تمہارا رونا مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، اگر تم اسی طرح سے روتی رہی تو میں کبھی بھی نہیں سو پاؤں گا، خدا کے لیے مجھے پرسکون کرو، ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر روتے ہوئے بولی، میں آپ کو کیا کہوں، آپ نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، میری زندگی بالکل تباہ ہو چکی ہے، گھر، کھانا، صفائی، انہی سب چیزوں میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایک مزدور سے ہوگی۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میری شادی کسی امیر سے ہو جو مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دے، مگر آپ نے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں دیا سوائے اذیت کے اور تنگ دستی کے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ نازش مجھے اس طرح کے الفاظ بولے گی۔
میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، میں آپ کو بھی کیوں بلیم کر رہی ہوں؟ یہ سب کچھ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ بچپن سے خواہش تھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے میں ایک بہت بڑی افسر بن جاؤں، لیکن سب حاصل کرنے کے باوجود میرے نصیب میں ایک مزدور آیا تھا جو میری ضروریات تو دور، 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں کر پاتا۔ اس کا انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ آج سے پہلے نازش نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا، نہ ہی کہا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے میں بولا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ اور تم جانتی ہو میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، دن رات محنت کرتا ہوں تاکہ تمہاری خواہشات پوری کر سکوں۔ جبکہ وہ بولی، اگر آپ میری خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امتحان دینے کی اجازت دیں، میں ایک افسر بننا چاہتی ہوں تاکہ میرے آنے والے بچوں کی زندگی آسان ہو سکے۔ میں اپنی تعلیم ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ میرے خاندان میں عورتیں زیادہ نہیں پڑھتی تھیں اور کسی بھی امتحان میں ہرگز شامل نہیں ہوتی تھیں، خاص کر شادی شدہ عورتیں۔ میں فوراً سے بولا، یہ ممکن نہیں ہے، تم جو سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وہ فوراً بولی، اس میں کیا غلط ہے؟ میں کوئی گناہ نہیں کر رہی، صرف اور صرف ایک افسر بننا چاہتی ہوں۔ مجھے ساری معلومات حاصل ہیں، میں بابا جان سے پیسے لے کر امتحانی فیس بھی جمع کروا دوں گی، آپ کو میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونے دوں گی، بس آپ میرا ساتھ دے دیں۔ اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو میں کامیابیوں کی بلندیوں پر آسانی سے پہنچ جاؤں گی۔ مجھے مقابلے میں حصہ لینا ہے، خدا را میری مدد کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس طرح میرا ساتھ نہ چھوڑیں، خدا کے لیے۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میرا ضمیر جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، میں نازش سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ اس کا التجا بھرا انداز مجھے ماننے پر مجبور کر چکا تھا، اور تھک ہار کر میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا جب یہ بات خاندان بھر کو معلوم ہوگی سب مجھ پر لعنت بھیجیں گے، میری اماں، میرے بھائی، میرے بابا مجھے آ کر ماریں گے۔ لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے 1 روپیہ بھی اپنے باپ سے لیا، میں تمہارے لیے پائی پائی جمع کروں گا، تمہاری امتحانی فیس میں جمع کرواؤں گا۔ تم 1 روپیہ بھی کسی سے ادھار نہیں لوگی اور نہ ہی مدد کے نام پر لوگی۔ میری بات سن کر وہ بولی، نہیں، امتحانی فیس بہت زیادہ ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جبکہ میں بے اختیار بولا، اگر میری بیوی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی پیسے ہوں گے میں حاصل کر لوں گا، مگر تم اپنے باپ یا اپنے گھر والوں سے مدد نہیں لوگی، تم میری ذمہ داری ہو، ان کی نہیں۔ میری بات سن کر میری بیوی بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے بولی، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی راشد، میں اس وقت کتنا خوش ہوں، تمہارا بے حد شکریہ۔ کیا واقعی میں اب اپنی کتاب وغیرہ خرید لوں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولا، پلیز تم رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کافی دیر تک میں اس کو دلاسا دیتا رہا تھا اور پھر اس کو دھیرے دھیرے تھپکی دے کر سلا دیا تھا اور خود برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے جذبات میں آ کر نازش کو ہاں کہہ دی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا خاندان سے بغاوت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ گھر میرے باپ کے نام تھا، اگر بابا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں نازش کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ یہی ایک بات میرے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، لیکن میں اپنا سر جھٹک کر خود کو مضبوط کر چکا تھا۔ اگر بیوی کا ساتھ دینا ہے تو دنیا کا مقابلہ ہر حال میں ہی کرنا ہوگا۔
اگر تم اس طرح سے ڈرتے رہو گے تو کبھی بھی اپنی منزل حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اگر محبت کی ہے تو نبھانا سیکھو۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی کمرے میں آ کر سو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ امتحان میری زندگی کا کتنا دردناک سفر بننے والا ہے۔ پوری رات میری اسی سوچ میں گزر گئی تھی کہ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں صبح 7 بجے جاگ گیا تھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ یقیناً میری بیوی میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں باہر آ گیا تھا تو وہ کچن میں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا، آخر وہ صبح صبح کہاں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر میں نے گھر میں بیٹھ کر انتظار کیا، مگر مجھے لوکیشن پر پہنچنا تھا۔ صاحب جی کی کالز آ رہی تھیں۔ اگر میں وقت پر نہیں پہنچتا تو وہ میری جگہ کوئی اور مزدور رکھ لیتے، اس لیے میں گھر کو تالا لگا کر چلا گیا تھا۔ اگر میری بیوی کہیں بھی گئی ہو تو اس کے پاس دوسری چابی موجود تھی۔ مجھے اس کی فکر بھی ستا رہی تھی، آخر صبح صبح وہ کہاں جا سکتی تھی۔ پورا دن میرا انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ میں نے آج پورے 5000 بلاک تیسری منزل پر اپنی پیٹھ پر رکھ کر پہنچا دیے تھے۔ بعض اوقات میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن میں محنت سے نہیں کتراتا تھا۔ جب سے میں نے شادی کی تھی میں نے خود کو صرف اور صرف کام میں مگن کر لیا تھا۔ میں نے بھی اچھی تعلیم حاصل کی تھی، مگر میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اچھی پوسٹ، اس لیے مجبوراً مجھے مزدوری کرنی پڑ رہی تھی۔ ورنہ اگر میرے پاس گارمنٹس کا ہنر ہوتا میں لازمی کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوتا۔ اپنا کام مکمل کر کے میں مغرب کی اذان کے بعد گھر لوٹا، لیکن اتفاقی طور پر میں دنگ رہ گیا تھا کہ دروازے پر اب بھی تالا تھا۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگ گئی تھی، آخر وہ کہاں گئی تھی جو ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ میں فوراً اس کے میکے چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کتابیں خریدنے اردو بازار گئی ہوئی ہے۔ مجھے بے حد غصہ آ گیا تھا جب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہیں مقابلے میں پاس کروانے کی پوری جد و جہد کروں گا، تو وہ میرے بجائے اپنے بھائی کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا، اس لیے ان لوگوں کے روکنے کے باوجود میں غصے سے گھر لوٹ آیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا آج وہ آ جائے میں اس سے لازمی اس حوالے سے بات کروں گا کہ بنا میری اجازت کے تم کیوں گئی ہو، اور تم نے مجھے ایک دفعہ بتایا بھی نہیں۔ تمہیں ایک دفعہ خیال ہی نہیں آیا کہ تمہارا شوہر بنا ناشتے کے کام پر جائے گا۔ اگر اس کو یہی سب کرنا تھا تو میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں اسے امتحان کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ بس بہت ہو چکا ہے، آج پہلے دن ہی یہ تماشا، آگے نہ جانے وہ کیا کچھ کرے گی۔ میں بھی منصوبے ہی بن رہا تھا جب گھر کا دروازہ کھول کر میری بیوی اپنے بھائی کے ساتھ داخل ہوئی۔ چہرے پر مسکراہٹ اور ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ اندر آتے ہی وہ چہک کر بولی، شکر ہے آپ آ چکے ہیں، بلا وجہ مجھے انتظار کرنا پڑتا اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا، آئیں ساتھ میں کھاتے ہیں۔ جب کہ میں بولا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم بنا بتائے اپنے گھر چلی گئی اور پھر وہاں سے اردو بازار بھی چلی گئی، ایک دفعہ مجھے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ جب کہ وہ کچن میں جا رہی تھی بے اختیار ٹھٹکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ آپ سے کل رات میں نے اجازت لے تو لی تھی، اور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کہ میں مقابلے میں حصہ لے سکتی ہوں۔ جب کہ میں ایک نظر اس کے بھائی پر ڈال کر خاموشی سے کمرے کے اندر آ گیا تھا۔ میں بلا وجہ کسی اور کے سامنے اپنے گھر کا بکھیڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، یہ کیا طریقہ ہے، آپ بلال کے سامنے ہی شروع ہو گئے؟ اگر کوئی بات تھی تو اس کے چلے جانے کے بعد ہی کر لیتے۔ وہ مجھے بول رہا تھا اگر تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہیں دے رہا تو تم کیوں مقابلے میں حصہ لے رہی ہو؟ آپ کی بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے
تو پھر مجھے ہاں کیوں کی؟ اس کا سخت لہجہ دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں کئی سوالات تھے، غصہ تھا، لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ بلا وجہ میں کچھ بھی بول کر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ وہ بولی، کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے میرا بھائی میرے ساتھ تھا، آپ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی تو آپ جلتی جاگتے میرے ساتھ خود اردو بازار چلتے۔ جبکہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ بات نہ کہی تھی اور نہ ہی مجھے بتایا تھا، بس اپنی من مرضی سے چلی گئی تھی اور مجھے ہی الٹا الزام دے رہی تھی۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ میں چپ چاپ گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میرا ارادہ کچھ کھانے کا تھا تاکہ پیٹ میں کچھ جائے تو میرا دماغ کام کر سکے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں کھانا وغیرہ کھا کر گھر لوٹا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میری جان حلق میں اٹک گئی تھی، کیونکہ میری بیوی صبح صحن میں ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اس کی طرف لبکا تھا اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اس کا چہرہ میرے دل کے قریب مقام کے تھا۔ میں اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نازش کیا ہوا؟ نازش ہوش کرو۔ مگر وہ بالکل ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے پانی کا گلاس لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تھے۔ چند لمحے کے بعد اس کو ہوش آ گیا تھا۔ مندی مندی آنکھ کھول کر وہ جاگی تو میں بے چین لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئی؟ سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ میرے سہارے تخت پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کے پیچھے آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، چوکھٹ پار کی تو اچانک سے چکر آ گئی۔ صبح بھی ایسا ہی حال ہو رہا تھا، دل بھی متلی متلی ہو رہا تھا۔ بھائی کے ساتھ اردو بازار میں بھی میری حالت بہت عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چلو ہم قریبی کلینک پر ایک دفعہ تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو بات کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ ویسے بھی تمہیں اب امتحان کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، ہاں آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، اس مہینے کی آخری تاریخ ہے۔ میں برقع پہن کر آتی ہوں، پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ جبکہ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم دونوں میاں بیوی کلینک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحے کے بعد اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر لیے گئے تھے اور ہمیں باہر ہی ٹھہرا دیا گیا تھا۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اس کی رپورٹس آئی تھیں اور جب ہم ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے اور جو خبر انہوں نے دی اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر طرف تتلیاں رقص کر رہی ہوں۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے اور میں باپ۔ یہ خبر نہیں بلکہ میرے لیے کوئی خوشی کا پروانہ تھا۔ مگر جیسے ہی میری نظر اپنی بیوی کے چہرے پر گئی میں دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی رنگت اتر چکی تھی۔ چپ چاپ اس نے دوائیاں لی تھی اور میرے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو خوشی اس کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ اپنا اب خیال رکھنا، تمہاری صحت اب ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں تمہیں ہر چیز مہیا کروں گا، چاہے مجھے اپنا آپ ختم کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ جبکہ اس نے میری کسی بات پر بھی جواب نہ دیا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات میں نے اس کے برابر میں جاگتے جاگتے گزار ڈالی تھی، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ میں بس اسی ٹینشن میں لگا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے سیٹھ صاحب کو فون کر کے منع کر دیا تھا کہ آج میں کام پر نہیں آؤں گا۔ میرے گھر میں خوشی آئی ہے۔ میری بیوی کو ابھی فی الحال میری ضرورت ہے۔ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے ہے۔ انہیں اعتراض ہوا تھا مگر پھر میری باتیں سمجھ کر انہوں نے مجھے ہاں بول دی تھی۔ ناشتہ بہت خاموشی سے کیا گیا تھا۔ میرا ارادہ ناشتے کے بعد
امی کی طرف جانے کا تھا۔ میں انہیں یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا۔ کئی سالوں سے وہ پوتا پوتی کی خواہش لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی صاحب کی ایک اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب میرے در پہ یہ خوشی آ رہی تھی تو میں بھلا کیوں اس خوشی کو دوبالا نہ کرتا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے خود ہی برتن سمیٹ دیے تھے۔ ابھی میں کمرے میں آ کر اسے چلنے کے لیے بولتا، اس سے پہلے ہی میری نظر بستر پر لیٹی ہوئی اپنی بیوی پر گئی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا ہوا نازش، کیوں رو رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں راشد، سچ سچ بتانا، آپ کو میری قسم ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، اس میں قسم دینے والی کیا بات ہے؟ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر اپنی جان دے دوں۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی، اگر ایسی بات ہے تو آج آپ کو اپنی اولاد کی جان دینی ہوگی۔ میں بھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، میں CSS کا امتحان دینا چاہتی ہوں۔ اگر میں نے یہ موقع ضائع کر دیا تو میں کبھی اس موقع کو حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں سن ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی ایسی بھی بات کہہ سکتی ہے۔ وہ ایک ماں تھی، اور ایک ماں بھلا ایسے کیسے بول سکتی تھی؟ میں جھنجھلا کر بولا، پاگل ہو چکی ہو تم، کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ ایک امتحان کی خاطر تم اپنی اولاد مار ڈالو گی؟ جبکہ وہ بولی، میں کیا کروں، میں اپنا خواب ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ جبکہ میں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، صرف 1 سال کی بات ہے، تم یہ بچہ پیدا کرو، میں خود تمہارے لیے کھڑا رہوں گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں نے جب تمہیں ابھی ہاں بولی ہے تو میں تب بھی تمہیں انکار کیوں کروں گا؟ میں خود بچے کو سنبھال لوں گا، لیکن اس طرح کی بات مت کرو، ساری زندگی تم خود کو معاف نہیں کر پاؤ گی، اور تمہاری جان کو بھی الگ سے خطرہ ہے۔ میں اس طرح کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ بہت زیادہ روئی، جھنجھلائی، چیخی چلائی، مگر میں نہ مانا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور میں اس کے حق میں ہرگز نہ تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود میں نے اسے راضی کر ہی لیا تھا، اور پھر اس کے گھر والوں نے بھی اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ایسا کوئی قدم تم نہیں اٹھاؤ گی، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہوگے۔ تب کہیں جا کر وہ راضی ہو گئی تھی، لیکن جس طرح وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی تھی، میرا دل لرز اٹھتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور پورے 9 مہینے کے بعد رب العالمین نے مجھے رحمت سے نوازا تھا۔ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، جس کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ اس نے پیدا کرتے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب امتحان میں لازمی داخلہ لوں گی، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ کا C سیکشن ہوا ہے، آپ ابھی فی الحال ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ بے شک امتحان کے لیے ابھی فی الحال آپ کو جسمانی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں گے، اور ابھی فی الحال آپ اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ آپ کے جسم کا اتنا خون بہہ چکا ہے، آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے، اور بچی کو بھی ماں کا ساتھ چاہیے۔ آپ کی بیٹی جب بڑی ہو جائے تب آپ یہ قدم اٹھا لینا۔ ڈاکٹر سے اس سے خوب جھگڑا کر لیا تھا، مگر میں اور اس کے فیملی ممبر بالکل بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا خواب ادھورا رہ سکتا ہے، مگر میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ میری بیٹی کے چند مہینے بعد ہی میں اپنی بیوی کو اس چیز کی اجازت دے دوں گا، اور میں نے اسے اگلے مہینے ہی اجازت دے دی تھی کہ تم امتحان کے لیے اپلائی کر دو۔ میں اپنی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ میرا ساتھ دینا اس کے لیے بڑی بہت سپورٹ تھی۔ اس کے گھر والوں نے اعتراض جتایا تھا، مگر میں نے ان سب کو مطمئن کر دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا بھی خیال رکھوں گا اور اپنی بیوی کا بھی ساتھ دوں گا۔ جس عورت نے میری اولاد کی خاطر اپنا خواب ادھورا چھوڑا، اس کے لیے تو میں اپنی جان دینے کو بھی تیار تھا۔
لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ جن کے لیے آپ اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں وہی آپ کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میری بیوی کے امتحان شروع ہو چکے تھے، وہ دن رات پڑھائی کرتی رہتی تھی۔ میں ہر وقت بچی کو سنبھالتا رہتا تھا، میں نے کبھی بھی ماتھے پر بل نہیں ڈالا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے پیسے ادھار لے کر اس کے امتحان کی فیس جمع کروا ڈالی تھی۔ اس نے اعتراض کیا تھا کہ پیسے میں ارینج کر سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے ابو جان سے لے لوں گی، مگر میں نے منع کر دیا تھا کہ بلا وجہ انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بھی اپنی فیملی ہے اور بیٹیاں ہیں، تمہارا بھائی ہے، سب کی ذمہ داریاں انہیں نبھانی ہوتی ہیں۔ اگر تم بھی ان سے پیسے لینے شروع ہو گئی تو یہ بہت غلط بات ہے۔ میں دن رات اب کام کرتا تھا کیونکہ مجھے بابا جان کو پیسے بھی واپس کرنے تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ میری بیوی CSS کا امتحان دینا چاہ رہی ہے، سب نے بہت ہنگامہ کیا تھا کہ اب بچی ہو چکی ہے، اب کس بات کے ڈرامے، مگر میں نے کسی کی بھی کوئی بات نہ سنی تھی۔ میری بیوی کی شدید خواہش تھی اور اس کی اسی خواہش کا احترام کرنا مجھے بخوبی آتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ امتحان دینے جاتی تھی میں اپنے کام والی جگہ پر اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاتا تھا اور اس کو بھی سنبھالتا تھا، اور صاحب جی کا کام بھی میں کیا کرتا تھا۔ اس کے کام میں ذرا برابر بھی غلطی نہیں کرتا تھا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنی بچی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کے حوالے سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اس کے امتحان ختم ہو گئے تھے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ آج کہیں گھومنے پھرنے جانے کا تھا، مگر اس نے آتے ہی مجھ سے خوب بدتمیزی کر ڈالی تھی کہ آپ کو ہر وقت صرف اور صرف اپنا ہی خیال رہتا ہے، میری کوئی فکر ہی نہیں ہے، میں کتنا تھک ہار چکی ہوں، مجھے آرام کی اشد ضرورت ہے۔ جبکہ میں بالکل چپ چاپ سا ہو گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور کئی مہینے بیت گئے تھے۔ یہ مہینہ اس کے رزلٹ کا تھا۔ اس کا انداز اب کافی تبدیل ہو چکے تھے۔ میں کافی بار حیران و پریشان ہو جاتا کہ وہ بیٹی کو بھی زیادہ نہیں دیکھتی تھی۔ پڑھائی کے دوران اس نے ایک موبائل فون بھی خرید لیا تھا جس میں وہ ہر وقت مصروف رہتی تھی، مگر میں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ آگے اس نے ایک اعلیٰ افسر بننا تھا، اس لیے یہ سب اسی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے اپنے ہی میرے دشمن بن چکے ہیں۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور آج اس کے امتحان کا رزلٹ آ گیا تھا۔ ہم سب حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ میں کام پر تھا جب مجھے معلوم ہوا میری بیوی نے پورے ضلع میں 5ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ میری تو باتیں ہی کھل اٹھی تھیں۔ میں نے اپنی کام والی جگہ پر موجود ہر شخص کو گلے لگا کر کہا تھا کہ میری بیوی نے مارکا مار لیا ہے، میری محنت ضائع نہیں گئی، اب وہ افسر بن جائے گی۔ جبکہ میرا سیٹ تک کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے میری پیٹھ تھپ تھپا کر کہا تھا تم بہت زیادہ خوش نصیب ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت دی ہے کہ تم عورت کو بوجھ نہیں بلکہ دل کا سکون اور رحمت مانتے ہو۔ میں نے باپ سے مٹھائی لے لی تھی۔ میرا ارادہ اپنے گھر اور اپنے سسرال جا کر مٹھائی تقسیم کرنے کا تھا۔ فی الحال میں مٹھائی لیے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ارادہ اپنی بیوی کو گلے سے لگا کر اسے مبارکباد دینے کا تھا، اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلانے کا تھا، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی لپیٹ میں تھا۔ میری بچی کے کھیلنے کی آوازیں میرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کوئی اور موجود ہی نہ تھا۔ کمرہ بالکل ویران اور خالی پڑا ہوا تھا۔ بس بیڈ کے وسط میں میری بیٹی لیٹے ہوئے کھیل کود رہی تھی۔ وہ 8 ماہ کی ہو چکی تھی۔ میں اس کے پاس جا پہنچا۔ ارادہ اس سے پیار کرنے کا تھا، لیکن اچانک میری نظر اس کے برابر میں رکھے ہوئے کاغذ پر چلی گئی تھی۔ میں نے کاغذ اٹھا کر جیسے ہی کھولا اور اس کی تحریر پڑھی، مجھے ایسے لگتا تھا جس سے میری جان نکل جائے گی۔
اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی، لیکن آئی ایم سوری، میں آپ کے دوست کو پسند کرتی ہوں اور اسی نے مجھے یہ سب کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ خدا حافظ، بہت جلد آپ کو خلا کے پیپرز مل جائیں گے۔ جب کہ میں پتھر کا ہو گیا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ کچھ دیر تک میں سانس تک نہیں لے پایا تھا، مٹھائی میرے ہاتھوں سے گر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میری بیوی میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، مگر یہ حقیقت تھی۔ میں اس کے گھر گیا تھا، وہاں جا کر میں نے شور مچا دیا تھا، مگر ان سب نے میرے سامنے سر جھکا دیا تھا کہ ہم سب مجبور ہیں۔ ہم سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے نظر موڑ کر اپنی 8 ماہ کی بیٹی کو دیکھا تھا، جو اب ماں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ یقیناً اسے بھوک ستا رہی تھی۔ میں خاموشی سے گھر واپس لوٹ گیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جو لوگ صبر کرتے ہیں رب العالمین ان کا صبر کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اس پاک پروردگار نے میرا صبر بھی رائگاں نہیں جانے دیا تھا۔ میری 8 ماہ کی بچی کو اس نے ماں کے پیار سے محروم کر ڈالا تھا۔ رب العالمین نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخا تھا۔ محض 1 مہینے کے بعد معلوم ہوا جو رزلٹ شائع ہوا تھا وہ رزلٹ فیک تھا، غلط تھا، اور اب دوبارہ رزلٹ شائع کیے گئے ہیں۔ میں اپنی لوکیشن پر ہی کام کر رہا تھا جب مجھے میرے دوستوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ میری بچی میرے ساتھ ہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بیوی کا رزلٹ چیک کیا تھا اور اگلے لمحے ہی میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ فیل ہو گئی تھی، 5ویں نمبر پر نہیں آئی تھی۔ یہ ایک فیک رزلٹ تھا جو 1 ماہ پہلے آیا تھا۔ کیا قدرت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ کیا قدرت ایسے بھی سزا دے سکتی ہے؟ کچھ دیر تک میں کچھ بھی بول نہیں پایا تھا، لیکن میں نے اس وقت نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ ایسی عورت کا سچ میرے سامنے پہلے ہی آ گیا۔ اگر اسے پوسٹ مل جاتی اور تب میرے سامنے اس کا سچ آتا تو مجھے کتنی ٹھیس پہنچتی۔ میں نے اگلے مہینے ہی اسے طلاق دے ڈالی تھی اور وہ لوٹ کر 3 دن کے بعد ہی واپس آ گئی تھی۔ جس دوست کے ساتھ اس نے یہ کارنامہ کیا تھا، اس نے اسے اس کی پوسٹ کی وجہ سے ہی اپنایا تھا، اور جب حقیقت سامنے آئی تو اسے دھدکار دیا تھا، لیکن میں نے بھی اسے نہیں اپنایا تھا کیونکہ میں اب اسے طلاق دے چکا تھا۔ میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ قانونی طور پر میں نے اس کی کسٹڈی بھی اپنے نام کر لی ہے، کیونکہ میں کوئی بھی رسک اپنی بیٹی کے حوالے سے نہیں چاہتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔